الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شریعت میں نجاستوں کی دو قسم ہیں، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی تو ہوئی پیشاب پاخانہ، یہ جہاں بھی لگے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اور نجاست حکمی کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو نجاست نظر نہ آئے مگر حکم خدا نے اس کو نجاست کہا ہو، جیسے شرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس۔ اب مشرک آدمی اگر 70 مرتبہ غسل کر کے بھی آئے تو نجس، اس کی نجاست حکمی ہے۔ ایک آدمی جس کو غسل فرض ہو گیا وہ ظاہر میں اگر جسم سے نجاست کو دور کر لے، غسل نہ کرے، وہ ناپاک ہے، بھلے خوشبوئیں لگا لے، بڑا صاف ستھرا ہو جائے، جب تک غسل کے فرائض پورے نہیں کرے گا تب تک ناپاک۔ اب وہ کہے کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، بھئی حرام، آپ داخل نہیں ہو سکتے، آپ حکماً نجس ہیں اس وقت۔ تو اس لیے نجاست کی دو قسمیں ہوئیں، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ عبادت کے لیے دونوں نجاستوں سے پاک ہونا فرض ہے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو نجاست حقیقی سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمی سے بھی پاک ہو، پھر اس کی نماز صحیح ہوگی۔ دونوں سے پاک ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو نجاست حکمی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنے جسم کے کسی عضو سے کبیرہ گناہ کیا، وہ عضو نجس۔ اب وہ عضو کیسے پاک ہو؟ وہ پانی سے نہیں پاک ہوگا، وہ ندامت کے نکلے ہوئے آنسوؤں سے پاک، وہ توبہ سے پاک ہوگا۔ اور جب تک اس کو پاک نہیں کرے گا اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر جب وضو کرنے لگتے تھے تو ظاہر کی پاکیزگی کی بھی نیت کرتے تھے اور باطن کی پاکیزگی کی بھی نیت کرتے تھے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم ظاہر میں بھی پاک ہو رہے ہیں اور توبہ کر کے ہر گناہ سے بھی پاک ہو رہے ہیں، پھر نماز پڑھنے آتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وضو دوبارہ کرتے تھے، نگاہ اٹھی وضو دوبارہ کرتے تھے، کہ گناہ کی وجہ سے وہ باطنی طہارت ہماری نہیں رہی۔ ظاہر کی طہارت تو ہے، باطن پاک نہیں، اور ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے ظاہر اور باطن کو پاک لے کر کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور ان کی اہلیہ صاحبہ پانی ڈال رہی تھی۔ اب پانی ڈالتے ہوئے تھوڑی سی بے دھیانی ہوئی تو حضرت نے انہیں ڈانٹ دیا، وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے جب میں گھر سے نکلا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا رہا ہوں امامت کروانے کے لیے اور گھر میں بیوی کا دل دکھایا، میری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو ایک بچے کو میں نے بھیجا
کہ मस्जिद में जाकर बताए कि मेरा इंतजार करे, मैं आता हूं। और वहां से लौट के मैं फिर घर आया और मैंने अपनी बीवी से माजरत की। वो तो पहले ही बहुत खुश थी, लेकिन उनको मुस्कुराता देख के फिर मुझे यकीन हुआ कि अल्लाह ने मेरे इस गुनाह को माफ कर दिया। तब आकर मैंने नमाज की इमामत करवाई। हमारे अकाबिर मुसल्ले पे इस हाल में खड़े होते थे कि जाहिर भी पाक होता था और मन भी गुनाहों से पाक। आज हमारी नमाज की हालत देखिए। नौजवान बच्चे कहते हैं जी कि नमाज के अंदर शहवत के ख्याल आ रहे हैं। ऐसी नमाजें अल्लाह के यहां कैसे कबूल होंगी? गुनाहों की नजासत तौबा से धुलती है। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान को गुस्ल करते देखा तो गुस्ल के पानी के अंदर उसके गुनाह, जिना का जो गुनाह था उसके आसार देखे और उसको बुलाकर नसीहत फरमाई तो उसने कहा जी मैं जिना का मुर्तकिब हुआ। इसके बाद इमाम आजम ने मुस्तामल पानी के मकरूह होने का फतवा दिया। वुजू के पानी से भी गुनाह धुलते हैं, गुस्ल के पानी से भी गुनाह धुलते हैं। नजासत धुल रही होती है। हम जाहिरी नजासत की तरफ तो ध्यान दे लेते हैं, हुक्मी नजासत की तरफ ध्यान नहीं देते, मन की नजासत की तरफ ध्यान नहीं देते, उससे पाकी हासिल नहीं करते। इसलिए न कुरान मजीद का लुत्फ हासिल होता है, न नमाज की हलावत हासिल होती है। जाहिर व बातिन को पाक। इसलिए आयत करीमा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तव्वाबीन कहते हैं मन को पाक करने वाले तौबा के जरिए, और मुतताहिरीन जो अपने तन को पाक करने वाले। अल्लाह इनसे भी मोहब्बत फरमाते हैं, उनसे भी मोहब्बत फरमाते हैं। एक बात समझने की है कि आपके पास अगर पुलाव पका हुआ है, आप रख देते हैं जी मैं 2-4 घंटे के बाद खाऊंगा, और जब 2-4 घंटे के बाद खाने लगते हैं तो बू आ रही होती है, तो जी पुलाव तो खराब हो गया। भाई 4-5 घंटे में क्या हुआ? 4-5 घंटे में उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया था कि जिसने फर्मेंटेशन कर दी और अब उसमें बदबू आ गई, खाने के काबिल न रहा। उसकी जगह गुड़ आपके पास है, एक दिन रखें तो साल बाद उसको उठाएं तो गुड़ उसी तरह। गुड़ को क्यों नहीं कुछ हुआ? उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं था। वो 10 साल भी पड़ा रहे तो गुड़ का गुड़ रहेगा, नमक का नमक रहेगा। सालन खराब होता है, पुलाव खराब होता है, उनमें बैक्टीरिया होता है। यूं समझें कि जब इंसान गुनाह का मुर्तकिब होता है तो जिस उद्व से इर्तिकाब किया उस उद्व को वो बैक्टीरिया चिपक गया। बदनजरी की, आंखों को बैक्टीरिया लग गया। झूठ बोला, जुबान को बैक्टीरिया लग गया। म्यूजिक सुनी, कानों को बैक्टीरिया लग गया। हाथ पांव के गुनाह, बैक्टीरिया लग गया। इसलिए ऐसा बंदा जब मरता है तो कब्र में ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन शुरू करता है, उसके पूरे जिस्म को गला के रख देता है। कब्र में जो लाश गलती सड़ती है वो किस वजह से? बैक्टीरिया लेके जाता है गुनाहों का, तौबा नहीं की होती। चुनांचे एक मुल्क में हमें एक साहब ने कहा कि आपको हम ममीज दिखाते हैं कि कब्र में क्या होता है। चुनांचे वो हमें ले गए। शीशे के बने हुए कमरे थे। पहले कमरे में दाखिल होते हुए पहले एक पेपर पर लिखा हुआ था ये बंदा फौत हुआ, और जैसे फौत हुआ हमने उसी हाल में इसको केमिकल लगाकर मोमिफाई करके यहां रख दिया। हम अंदर गए तो देखा एक अंग्रेज मर्द गोरा लेटा हुआ है। उसके जिस्म पर केमिकल नजर नहीं आता, लेकिन उसका पूरा जिस्म सही सालिम जैसे होता है वो पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगले कमरे में गए, लिखा हुआ था इस बंदे को कब्र में लिटाया गया और इतने अरसे के बाद इसकी लाश को निकाला गया, और जिस हालत में लाश थी उसी हालत में केमिकल लगाकर इसको रख दिया। जब हम अंदर दाखिल हुए हैरान, बाकी जिस्म पूरा ठीक है, आंखों के दोनों डेले ये यहां से लटक कर उसके रुखसारों पर आ गए, और इनके साथ
जरासीम, कीड़े वो चिपके हुए हैं। गोया कब्र के अंदर सबसे पहली तब्दीली ये आती है कि बंदे, जिन आंखों से तू गैर को मोहब्बत भरी नजर से देखता था, तेरी हसरत भरी आंखें उठती थीं, सबसे पहले तेरी इसी आंख को कीड़े खाएंगे। तू हुस्न वालों को देखता था और हुस्न देने वाले को भूल गया। पूरा जिस्म बाकी ठीक है, बस आंखों के डेले जैसे लटक जाते हैं लटक के रुखसार पर, और उसके साथ कीड़े चिमटे हुए हैं। तीसरी जगह गए तो तीसरी जगह हमने देखा कि आंखों के अंदर भी कीड़े पड़े हुए थे, डेले को तो जैसे उन्होंने खा लिया हो। और दूसरी तब्दीली ये आई कि उसके होंठ खाए गए थे और उसके 32 दांत बिल्कुल साफ नजर आ रहे। ये दूसरी तब्दीली आती है। जिन होंठों से तुमने गैर को बोसा दिया, इसको कीड़े खाएंगे। मोहब्बत तो अल्लाह के लिए थी, तो इस मोहब्बत के जज्बात को गैर के लिए इस्तेमाल करता। मिट्टी के खिलौने, उलझ गया इसमें, इन होंठों को कीड़े खाएंगे। जब तीसरे में गए तो वहां आंखों में भी कीड़े, मुंह में भी कीड़े, और उसका पेट जो था ये प्याले की तरह बना हुआ था, और जैसे प्याले के अंदर पुलाव पड़ा होता है, इस तरह पूरा पेट जरासीम से भरा हुआ था, कीड़े भरे हुए थे। जिस पेट में तू हराम डालता है, तेरे इस पेट को कीड़े खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बस फिर आगे जब बढ़ते गए तो जरासीम फैलते गए, गोश्त उसका खाते गए, हत्ता के आखिरी दर्जे में एक बंदा देखा जिसकी बिल्कुल हड्डियां पड़ी हुई थी, जिस्म पे गोश्त का नामो निशान नहीं। फिर उससे अगले दर्जे में देखा तो वहां हड्डियां भी नहीं थी, रीढ़ की हड्डी का इतना सा टुकड़ा पड़ा था कि ये सबसे आखिर में बचता है, इसके अलावा हड्डियां भी बोसीदा हो जाती है। इंसान, तू अपनी कब्र को भूल गया। कब्र में तेरे जिस्म ने जाना है तो उस कब्र के लिए अपने जिस्म को तैयार कर ले। अगर नहीं करेगा और तेरे साथ गुनाहों का बैक्टीरिया चला गया तो कब्र में तेरी फर्मेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह वाले जो गुनाहों से बचते हैं, पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं, उनके जिस्म कब्र में भी महफूज रहते हैं। अंबिया कराम मासूम, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के अजसाम को खाए, तो जमीन अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती, महफूज। और उनकी इत्तिबा करने वाले, उनकी इत्तिबा की बरकत से उनके भी जिस्म महफूज, इसलिए कि बैक्टीरिया जो नहीं होता। हमें बहुत बचपन का वाकया याद है, सैलाब आया तो कब्रिस्तान में एक कब्र खुली और एक बंदे की लाश बिल्कुल सही सालिम, कफन भी मैला नहीं हुआ। घर में तज़किरा हुआ तो बड़े भाई भी देखने गए, वालिद साहब भी देखने गए। उम्र छोटी थी तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं भी जाता हूं। बड़े भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बच्चा है, ये कब्र को या उसको देखेगा तो इसके दिल पे असर होगा। तो भाई के कहने पे वालिद ने जाने नहीं दिया, लेकिन जब वो वापस आए तो वो 1 घंटा तज़किरा करते रहे। पूरे शहर के लोगों ने उसकी लाश को देखा। तो अल्लाह वालों के जिस्म तो क्या, उनके कफन भी मैले नहीं होते, इसलिए कि बैक्टीरिया जो साथ नहीं, जो फर्मेंटेशन करे, साफ सुथरे कब्र में आते हैं और इसी तरह उनके अजसाम कब्र में पड़े रहते हैं। हमारे एक मोहतरम थे, बहुत नेक तबीयत के आदमी थे। अपनी जिंदगी में शायद उन्होंने 50 मरतबा से ज्यादा हज किया। हर साल हज और उम्रा और मदीना तैयबा का एतकाफ, ये उनका जिंदगी का महबूब मशगला था। और अल्लाह ने उनके साथ मामला भी ऐसे किया कि जब उनकी वफात हुई, रमजान मुबारक, रोजे की हालत, बावजूद
جماعت نماز کی حالت ریاض الجنہ کے اندر سجدے میں ان کو موت آئی. اتنی سعادتیں ایک بندے کو حاصل ہوئی، جنت بقیع میں دفن ہوئے. انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا. کہنے لگے کہ لاہور میں ایک مرتبہ بہت آندھی آئی، بارش ہوئی، اور یونیورسٹی کے سامنے جو نہر ہے اس کے بڑے بڑے درخت گر گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے صبح سیر کی عادت تھی، میں صبح صبح اٹھ کے فجر سے پہلے سیر کرتا تھا اور پھر قریبی کسی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں جب سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک بڑا درخت گرا ہوا تھا. تو میں کنارے کنارے چلتا ذرا قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک لاش ہے اور اس کی جڑیں بالکل اس کے اوپر انہوں نے ایک کیج بنایا ہوا ہے، جیسے کسی کو محفوظ کیا ہوا تھا. کہتے بالکل سفید کفن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا. تو جن کے جسم پر گناہ کا بیکٹیریا نہیں ہوتا ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات تو بہت ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کو جب منتقل کیا گیا تو زخم سے ابھی بھی خون آ رہا تھا. وہ تو صحابہ کرام تھے نا، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اللہ یہی معاملہ فرماتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں گناہ کا بیکٹیریا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے جسم سلامت رہتے. اب اس سے ایک اگلی بات سنیے کہ گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہے. ہم محسوس کریں یا نہ کریں، اللہ والے محسوس کرتے ہیں. چنانچہ جیسے گناہ کرنے والا آ کے بیٹھتا ہے اس کے ہر گناہ کی الگ الگ مہک محسوس ہوتی ہے. اللہ والے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے. جیسے انسان کے حواس ہوتے ہیں نا، محسوس کر لیتے ہیں، ان حضرات کے باطنی حواس بھی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور راستے میں آتے ہوئے ان کی نظر غیر محرم پہ پڑ گئی تھی. تو جیسے ہی آ کر بیٹھے عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا، بے محابہ ہماری محفلوں میں چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ فراست ان کی محسوس کر لیتی ہے کہ آنے والے کے اندر کیسی مہک آ رہی ہے. اس لیے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. ظاہر میں آنے والا 100 گردان پڑتا رہے جی میں اتنا مراقبہ کرتا ہوں، اتنا قیام کرتا ہوں، اتنا فلاں کرتا ہوں. اللہ نے ظرف ایسا دیا ہوتا ہے کہ آرام سے سن لیتے ہیں. وہ صرف صغیر پڑتا رہتا ہے، یہ سنتے رہتے ہیں، مگر دل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہے کیا. اس لیے ان اللہ والوں کے سامنے دوغلا پن نہیں چلتا بندے کا. تو گناہوں کی وجہ سے بو ہوتی ہے جسم کے اندر، اور نیکی کی وجہ سے خوشبو ہوتی ہے. جو آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، نیکی کرے، تقوی بری زندگی اختیار کرے، ہر نیک عمل سے اس کے جسم میں خوشبو آتی ہے. چنانچہ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے کیسی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پسینے کو جمع کروا رہی ہیں. پوچھا ام سلیم کیا کرتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مبارک پسینے کو جب عطر میں شامل کرتے ہیں عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. مدینہ میں دلہنوں کو اگر خوشبو نہ ملتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کے قطرے لگائے جاتے، خوشبو آ جایا کرتی تھی. جس راستے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا محبوب کہاں گئے، ہم خوشبو کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ ادھر تشریف لے گئے. جسم اثر سے ایسی خوشبو آتی تھی. اسی لیے انس اللہ عنہ فرماتے ہیں ما شممت مسکم ولا عنبرۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی جو خوشبو تھی میں نے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں محسوس کی.
پھر ان کی اتباع کی وجہ سے جو ان کے متبعین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ. چنانچہ سیدنا صدیق کے فلانوں کے جسم سے خوشبو آتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک میں بھی نہیں آیا کرتی. چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی. ایک شاگرد پیچھے لگ گیا، حضرت کیا کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ بھائی نہیں حضرت خوشبو آتی ہے. فرمایا بھائی میں تو کچھ نہیں رکھتا منہ میں، حضرت خوشبو آتی ہے. جب بہت ہی پیچھے پڑا تو تب انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم تم میری مسجد میں سارا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی. اب چونکہ ان کے جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے، ان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو. یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، اور واقعی اس عاجز کو کئی مرتبہ ان کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، بالخصوص تہجد کے وقت میں. کئی مرتبہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب مجھے بتائیں خوشبو چھڑکتے ہیں؟ اس نے کہا واللہ باللہ ثم اللہ نہیں چھڑکتے. 3 قسمیں کھائیں. اتنی خوشبو آتی تھی بتا نہیں سکتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن تھے. جب ان کو دفن کیا گیا قبر سے خوشبو آ رہی ہے مٹی. اور قریب کے زمانے میں ہمارے دوست سید عبد الوہاب شاہ دفن کیا گیا، قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خوشبو کیسے آئی. ہمیں نہیں اس پر حیرانی ہوتی. وجہ کیا کہ جب پھول کو کہیں رکھتے ہیں نا تو ساتھ والی جگہ میں خوشبو آیا کرتی ہے. وہ پھول تھے، ان کو جب مٹی میں دفن کیا گیا مٹی سے خوشبو آنے لگی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا شیخ سعدی جو بھی ہیں کہ میں نے مٹی استعمال کی تو خوشبو آئی. تو میں نے پوچھا کہ کیا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ ادبوئے دلاویزے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم. اس نے جواب دیا میں تو مٹی ہوں ناچیز ولیکن مدت باگل نشستم. مجھے پھول کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، پھول گرا تھا مجھ میں خوشبو. جمال ہم نشیں در من اثر کر. تو یہ جو خوشبو آتی ہے مٹی سے یہ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وہ ہم نشیں کا جمال ہوتا ہے. تو 2 باتیں اہم ہیں. ایک تو نیکی کی وجہ سے جسم میں خوشبو، گناہوں کی وجہ سے جسم میں بدبو. اور دوسرا نیکی کی وجہ سے جسم قبر میں سلامت چونکہ بیکٹیریا فری، اور گناہوں کے سبب قبر کے اندر جسم گل سڑ جاتا ہے اس لیے کہ گناہوں کا بیکٹیریا ساتھ جاتا ہے. اب ہم سوچیں ہمارے جسم کا کون سا عضو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ آنکھیں بچی ہوئی ہیں، کان بچے ہوئے ہیں، زبان بچی ہوئی ہے، کیا بچا ہوا ہے؟ اگر ہر عضو سے گناہ کرتے ہیں تو اس نجاست سے تو پاک ہونا پڑے گا. اس نجاست کو لے کے تو آگے نہیں جا سکتے. اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کہ انسان سچی توبہ کر لے. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے. گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے
مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ گناہ ہی سرزد نہ ہو. اس پہ انسان محنت کرے. جو ولایت چاہتا ہے اس ایک نقطے پر محنت کرے کہ جسم سے گناہ سرزد نہ ہو. اس ایک نقطے پہ ولایت ملتی ہے. عامی میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ عام انسان نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو نیکی کے اثرات گناہوں سے ختم. لیکن جس کو ہم ولی کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو نیکی تو کرتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. گناہ نہیں کرتے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں محبوب ہستیاں اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو کیا یہ فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں، انسان ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تمام لوازم بشریت لگے ہوتے ہیں. اتنا فرق ہوتا ہے کہ اول تو وہ گناہ کرتے نہیں اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اس کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا. گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے عورت کا تذکرہ کیا المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. 20 سال تک اس کی زبان سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکلا ہی نہیں. اب جب ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ 20 سال قرآن کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا اور پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ زبان سے پتہ نہیں دن میں کیا کیا بےہودہ گوئی کرتے رہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے پیشی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا. تو رب کریم نے فرمایا حاتم تو گھبرا رہا ہے، تیرا ایسا نام اعمال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو پوچھا کہ احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ وہ بہت کثیر البکا تھے، بہت بات بات پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جاتے تھے، ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، خوف گریا اتنا غالب ہوتا تھا. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی. فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں تو اور ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھ گچھ شروع ہو گئی اور منو کی شفل حساب فقد عذب، تو میری تو تفتیش شروع ہو گئی. کہنے لگے جیسے ہی پوچھا گیا میں گھبرا گیا. فرمایا تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو ایسی زندگی گزار کے میرے پاس آیا کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا سارے قبرستان کے مردوں کو بھی معاف کر دیا. یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لمبی چوڑی نفلیں تسبیحات ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا گناہ سے بچنے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں ایک ایک گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے. میرے بندے نے گناہ سے سچی توبہ کر لی. تو ہم اس پر محنت کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کہاں کہاں ہے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کریں. انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب پروردگار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے اور معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہے. قیامت کے دن پیشی اس کے سامنے ہے، کسی بندے کے سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. ایک ایک گناہ سے توبہ. یوں سمجھیں کہ یہ نجاست ہے جو میرے جسم پر لگی ہوئی ہے،
جہاں جہاں نجاست لگی ہے مجھے اس کو صاف کرنا ہے، توبہ کے ذریعے مجھے اس سے نجات پانی ہے، تاکہ میرا جسم گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے۔ غسل توبہ کر لیجئے تاکہ جسم اس گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہو جائے۔ پھر دیکھنا مصلی پہ قدم رکھیں کیا مزہ آتا ہے نماز میں۔ کیسے مزہ آئے نماز میں؟ دل پہ گناہ کا اثر، آنکھوں پہ گناہ کا اثر، زبان پہ گناہ کا اثر، اور کھڑے اللہ کے حضور ہوتے ہیں، تو نماز کی لذت تو نہیں نہ مل سکتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو نزلہ زکام ہو تو اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا، جناب یہ عنبر ہے جی کیا پتا، جناب یہ کستوری ہے کیا پتا، کیوں پتا نہیں چلتا؟ گناہوں کا نزلہ زکام، انہوں نے وہ سونگھنے والا سسٹم ہی بند کر دیا۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو دل ہے، جو نماز کی لذت پاتا ہے، تلاوت کی لذت پاتا ہے، اس کے سسٹم کو ہی بند کر دیتا۔ کھڑے ہوتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کریں اور حکمی نجاست سے بھی پاک کریں، گناہوں کی نجاست سے بھی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اور کوئی بندہ اگر یہ کہے جی گناہ بھی چلتے رہیں اور رب بھی راضی رہے، تو یہ خیال است و محال است جنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی نجاست جس میں ہوگی اس کو اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں مسکین پر شریف حاضری کا موقع ملا، مدرسہ تھا، طلباء تھے، تو وہاں ایک واش روم بنا ہوا تھا، غسل خانہ۔ اس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں، بس 7 فٹ اونچی تھی تقریباً۔ تو غسل کرنے والا غسل کر تو لیتا تھا، چھت نہیں تھی، مگر بچے تھے تو شرارتیں بھی کرتے تھے۔ اندر غسل کر رہا ہے کوئی تو باہر والے اندر کنکری پھینک دیتے تھے، اور اندر والے کو شرارت سوچتی تھی تو محسوس کرتا تھا قریب سے گزر رہا ہے تو پانی باہر پھینک دیتا تھا۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو اونچا کر دینا چاہیے۔ لو جی وہ بچے کہیں سے سیمنٹ لائے، کہیں سے اینٹیں لائے، اور ایک دن چھٹی کا تھا تو انہوں نے سیمنٹ بنایا اور اینٹوں کو گیلا کر کے اوپر رکھا، اور دیوار 2 فٹ اور اونچی کر دی ساری۔ استاد بھی خوش ہو گئے، بچے بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو 5-6 دن گزرے تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ بھئی دیوار کتنی مضبوط بنی ہے۔ اس نے جو ہاتھ لگایا تو اوپر والی جتنی اینٹیں رکھی تھی سب ایک دم اکٹھی گر گئی۔ تو طلباء حیران، اب وہ جو نئی اینٹیں لگائی تھیں وہ آپس میں بالکل صحیح جڑی تھی، اس کا مطلب ہے سیمنٹ ٹھیک بنایا تھا، لیکن پرانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑ نہ بنا۔ اب وہ حیران سوچ رہے ہیں، کسی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ انجینئر بھی ہیں، مشورہ کر لو، تو طلباء آئے۔ تو یہ عاجز وہاں گیا، دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ایک برش ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، وہ لے کے آؤ کسی مستری سے۔ وہ لے آئے۔ تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ بھئی یہ جو پرانی دیوار ہے نا، اس کے اوپر پانی ڈالو اور اس کو رگڑو ذرا۔ اصل میں اس کے اوپر مٹی تھی اور طلباء کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور سیمنٹ ڈال کر اس کو اینٹ لگا دی۔ جب تک وہ مٹی کی تہ درمیان میں تھی اس نے تو بانڈ بننے ہی نہیں دینا تھا، وہ تو میلی تھی۔ لو جی ان بچوں نے 5 منٹ میں اینٹیں صاف کر دیں، گیلا کیا، اب ان کو جب سیمنٹ رکھ کے اینٹیں لگائیں تو پکا جوڑ بن گیا۔ تو طلباء حیران پوچھنے لگے جی کہ یہ وجہ کیا تھی؟ تو بتایا کہ بھئی درمیان میں میل تھی، اس میل کی وجہ سے جوڑ بن نہیں سکتا تھا۔ مگر اس دن خود ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت پاک ہیں، اور انسان کے دل پہ اگر میل ہوگی تو اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔
اس دل کو گناہوں کی میل سے چمکانا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اس میں۔ اس پاک ذات کے ساتھ کوئی ناپاک چیز جڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت نصیب ہو تو ولایت کے لیے 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج کل کے نیک دیندار نوجوانوں کو دیکھا کہ اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کوئی 95 سے بچتا ہے، کوئی 96 سے، کوئی 97 سے، 1 یا 2 گناہ بس وہ زندگی میں ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل۔ کسی کی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی، کسی کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، کسی کو مال کے مسئلے، کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، باقی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس 1 یا 2 گناہ کی وجہ سے ولایت کا نور حاصل ہونے سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اتنے گناہ چھوڑ دیے، 1-2 قدم باقی تھے، تھک کے بیٹھ گئے۔ تو بھئی ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جو 1 آدھ گناہ زندگی میں ہے اس سے بھی جان چھڑائیے اور اللہ کے وصل کا لطف حاصل کر لیجیے۔ لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھوٹ نہیں چلتا، میل نہیں چلتی، پاک ہونا پڑے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تن میں بھی پاک ہو اور من میں بھی صاف، ایسا بندہ یہ ولی بنتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ نیک اعمال سے خوشبو، اس کے تو بڑے واقعات ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، نوجوان بچہ مدرسے جاتا تھا، تو ایک گلی میں کوئی گھر تھا، وہاں کی عورت وہ کھڑکی سے اس کو دیکھتی تھی اور اس کی نیت کے اندر فطور تھا۔ اب ایک دن گھر پہ کوئی خامن نہیں تھا، اس نے کسی خادمہ کو کانفیڈنس میں لیا اور اس کو کہا کہ اس نوجوان کو کسی ہیلے بہانے سے گھر بلاؤ۔ وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ باہر نکلی اور اس نوجوان سے کہتی ہے کہ اس گھر میں ایک بیمار ہے، کچھ اس کے لیے پڑھ دو، دعا کر۔ تو وہ نوجوان سیدھا سادہ تھا، وہ سچ سمجھا کہ چلے میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اللہ بیمار کو شفا دے دے۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور کنڈی لگی تو وہ نوجوان عورت سجی سجائی سامنے آ گئی اور اس نے مسکرا کے کہا کہ بہت مدت سے انتظار میں تھی کہ یہ موقع ملے۔ یہ نوجوان سمجھ گیا کہ بس میں ٹریپ ہو گیا، اللہ کی طرف توجہ کی تو فوراً ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا اچھا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو کوئی بیت الخلا ہے؟ اس نے کہا ہے، وہ یہ بیت الخلا میں گیا۔ اب اس زمانے کے بیت الخلا وہ آج کل نہیں تھے کہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے، تو وہاں بیت الخلا میں نجاست پڑی ہوئی تھی۔ اس بچے نے وہ نجاست اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لگا دی، اور جب باہر نکلا تو اتنی بو آ رہی ہے پخانے کی۔ اس عورت کو نفرت ہوئی، اس نے کہا کیا پتا تو ایسا بے وقوف انسان، دفعہ یہاں سے۔ اس نوجوان نے اپنا ایمان بچایا اور یہ وہاں سے نکل پڑا۔ اب اس کو ڈر ہے کہ گلی کے لوگوں کو بدبو آئی تو لوگ پوچھیں گے کیا بتاؤں گا، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ مدرسے پہنچا، سیدھا غسل خانے میں، کپڑے بھی دھوئے کہ ان پہ بھی نجاست لگی تھی، جسم بھی دھویا، غسل کیا، اور اسی طرح پھر گیلے کپڑے نچوڑ کے پھر پہن لیے۔ یہ بچہ کلاس میں ہمیشہ وقت پہ آتا تھا، آج دیر ہو گئی تھی، یہ آیا اور پیچھے ہی آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے دیتے اچانک کہنے لگے ارے تم میں سے کس نے اتنی تیز خوشبو لگائی؟ تو جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو طلباء نے ایک دوسرے کی توجہ کی، تو آخر کے طلباء نے کہا جی یہ ابھی آیا ہے، یہ خوشبو لگا کے آیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے بلا لیا، یہ تیز خوشبو کہاں سے لگا کے آئے ہو؟ شاگرد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت میں نے تو گناہ سے بچنے کے لیے جسم پہ نجاست لگائی تھی، جب میں نے غسل کیا میرے جسم کے ان اعضاء سے خوشبو آ رہی ہے۔
تو نیک اعمال سے خوشبو اور گناہوں سے بدبو. اب ہم سوچیں کہ باطنی طور پر ہماری حالت کیا ہے. سچی بات ہے، اللہ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے، اگر گناہوں کی بو ظاہر ہوتی ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. اس مالک کی ستر پوشی نے چھپا لیا. تو اس لیے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے من کا غسل کرنے کی ضرورت ہے. آج 25 رمضان مبارک کی رات ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سارے گناہوں سے توبہ کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائے. میرے مولا، بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی، ہم نہیں چاہتے ہمارا جسم گلے سڑے، ہم نہیں چاہتے آپ کے سامنے کھڑے ہوں جسم سے بدبو آ رہی ہو. میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. تو آج کی اس مجلس میں ہم سارے گناہوں سے سچی توبہ، یہ نہ ہو کہ ہم 99 سے توبہ اور 1 سے نہیں. وہ جیسے مجنوں نے کیا تھا، باپ نے کہا کہ توبہ کرو، کہتے ہیں میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں ولیکن حب لیلا لا اتوب. لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا. آج ہر ایک کی الگ الگ لیلا ہے. کوئی مٹی کی مورتی ہے جو لیلا بنی ہوئی ہے، کسی کے لیے کاروبار لیلا، الگ الگ لیلا. لیکن جب تک اس سے بھی توبہ نہیں کریں گے اللہ کا وصل حاصل نہیں ہوگا. اس لذت کو اگر پانا چاہتے ہیں جو اللہ کے تعلق کی ہے تو آج 100% گناہوں سے توبہ، سچی توبہ. پھر اس کی برکتیں دیکھیے زندگی میں کیا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کیسے ہوتی ہے. ایک بات امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی بہت تعلیم دیتے تھے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے. خلوت میں اور جلوت میں گناہوں کو چھوڑ دے. بہت تعلیم. اور واقعی اللہ کے خوف کی وجہ سے جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں. آج فجر کی نماز کے بعد حدیث مبارکہ سنی نا ہم نے کہ الکفل جو اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے بچ گیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی. 20 مرتبہ تو انہوں نے سنی اور کتنے موقعوں پہ یہ نہیں بھی ہوں گے. تو اس کا معنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو اتنا کثرت سے بیان فرماتے تھے. اللہ اکبر، بار بار بیان فرماتے تھے، بار بار، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا. اللہ اکبر. مشہور واقعہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اچھے موڈ میں تھا اور وہ کسی وجہ سے خفا تھی. اب یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا اسے اتنی آگ چڑھتی، جتنا زیادہ یہ اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنا دور ہوتی. حتیٰ کہ جب اس نے بہت زیادہ محبت کا اظہار اس کے ساتھ کیا نا تو وہ کہنے لگی جہنمی دفع. بیزار بندہ پھر ایسی بات کر دیتا ہے. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب غصہ ٹھنڈا ہوا دونوں کا. بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا، خامن نے بھی سوچا کہ مجھے اگر اس کا موڈ نہیں تھا، یہ ناراض تھی تو اس کو میں مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا. خامن چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ بھی حور پری تھی. اب علماء سے پوچھا کہ جناب بتائیں طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معاملہ مشروط تھا. اب جس سے پوچھیں وہ کہیں جی ہم تو نہیں جواب دے سکتے. کون کہے کہ یہ جنتی یا جہنمی؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. لو جی، یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی.
کہ بادشاہ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور اس کا جواب اب دے نہیں سکتا کوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جوان العمر تھے, کہنے لگے مجھے لے جاؤ, میں جواب دوں گا. لوگ ان کو لے آئے. بادشاہ نے مسئلہ پوچھا, فرمایا کہ بھائی علیحدگی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, اس کا آپ جواب دیں گے تو پھر میں مسئلے کا جواب دوں گا. اس نے کہا ٹھیک. تنہائی میں پوچھا, پوچھئے. تو امام صاحب نے پوچھا کہ مجھے پوری زندگی کا کوئی ایک واقعہ ایسا سناؤ کہ تم کبیرہ گناہ پہ قدرت رکھتے ہو مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ سوچتا رہا, کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا. میں اپنے کام سے فارغ ہو کے جلدی اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا تو محل میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی, جوان العمر تھی. وہ میرے کمرے میں ابھی چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی. جیسے میری نظر اس پر پڑی تو بہت جاذب نظر لگی, تو میں نے کنڈی بند کر دی. وہ بھی پہچان گئی کہ بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا, بولی یا ملک اتق اللہ, اے بادشاہ اللہ سے ڈر, اے بادشاہ اللہ سے ڈر. کہنے لگا اس تقیہ نقیہ نیک پاک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پہ ایسے اثر پذیر ہوئے کہ اللہ کا خوف غالب آ گیا. اگر میں چاہتا تو میں زنا کا مرتکب ہوتا, کیا کسی نے مجھے پوچھنا تھا, مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے کنڈی کھول کے جانے دیا. بس یہ ایک میری زندگی کا واقعہ ہے. امام صاحب سے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی. اب جب یہ فتویٰ دیا تو لوگ حیران, مفتی لوگ حیران. انہوں نے کہا جی آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی فتویٰ میں نے نہیں دیا, فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ بھی تو مفتی ہے نا, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. قرآن مجید میں ہے نا اللہ فتویٰ دیتا ہے, یفتیکم فی الکلالہ. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دیا. کیسے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت. تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا جنتی ہونے کی علامت ہے. ہم بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑیں. آخری بات کہ یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا. زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا. آپ حیران ہوں گے کہ کیسی بات کر دی. جی سنیے, یا تو اس دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے, اگر ندامت کی آگ میں جلا معاف, اور اگر نہ جلا تو آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. دل کو شرم ساری لگ جائے, ندامت ہو, افسوس ہو, میں نے برا کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. یہ ندامت کی آگ ہوتی ہے جو دل میں جل اٹھتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے کریم آقا, آج کی رات میں 100% گناہوں سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم آپ کے پاکیزہ بندے بن کر زندگی گزاریں. قیامت کے دن آپ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپشن دے دی کہ اے میرے بندے, یا تو جہنم میں چلا جا, یا پھر تیرا نام اعمال ہم تیرے والد کے سامنے دکھاتے ہیں, تیرے پیر صاحب کے سامنے دکھاتے ہیں. بیوی کو کہا کہ تیرے خامد کو تیرا نام اعمال دکھا دیتے ہیں, تو کیا خیال ہے, ہم دکھانے پہ تیار ہو جائیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ
नाम अमाल न दिखाना, हम खुद जहन्नम में चले जाते हैं। आज वक्त है नाम अमाल के लिखे हुए उन गुनाहों को माफ करवाने का। तो दुआ करते हैं कि रब्बे करीम आज की इस बाबरकत रात में रहमत फरमाकर हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए और हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।